अलीयुल अज़ीम बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। सरबराह इजलास मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हफीज़ साहब, सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, मशाइखीन एज़ाम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, अमाइदीन मिल्लत, उर्स हाफिज़ मिल्लत में तशरीफ़ लाने वाले बिरादरान इस्लाम और हाज़रीन मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर साल की तरह इमसाल भी मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ मजमा हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत को नज़र अक़ीदत पेश करने के लिए अरबिक यूनिवर्सिटी के अहाते में अपनी अक़ीदतों का इजहार कर रहा है। दुनिया में जितनी भी दरगाहें हैं और बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, उन दरगाहों में अगर इतना बड़ा मजमा आता है तो हैरत की बात नहीं है। वहाँ पीरी मुरीदी का एक लंबा सिलसिला अरसे दराज से नस्लन बाद नस्लिन और कर्नन बाद कर्निन चला आ रहा है, मगर हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में ये लाखों लाख का तशरीफ़ फरमा मजमा पीरी मुरीदी की बुनियाद पर नहीं आया है, इल्म की बुनियाद पर आया है, अमल की बुनियाद पर आया है, हाफ़िज़ मिल्लत के किरदार से मुतासिर होकर आया है, हाफ़िज़ मिल्लत की इनकलाबी तहरीक से वाबस्ता होकर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब इन्हीं जुमलों के साथ, चूँकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ऑपरेशन की वजह से ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता, दुआ कीजिए अल्लाह ताला फिर उम्र रफ्ता को आवाज़ दे दे और मैं अपना ही शेर आपकी नज़र कर दूँ। आ उम्र रफ्ता हश्र के दमखम भी देख लें, आ उम्र रफ्ता उम्र रफ्ता हश्र के दमखम भी देख लें, तूफ़ान ज़िंदगी की वो हलचल उठा तो ला, रिंदाने बादा नोश की छागल उठा तो ला, बादे बहार दौड़ के बादल उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामीन, अभी अभी आप मेरे हमदम दैरीना हज़रत मौलाना हाशिम कानपुरी साहब से बहुत ही मारिकतुल आरा ख़िताब समात फरमा रहे थे, जिस ख़िताब में इस्लाम के हवाले से आपको ज़िंदगी की तालीम बख्शी जा रही थी। मैं आपके सामने आज के हालात की बुनियाद पर उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल कर चुका हूँ, उसी आयत करीमा पर थोड़ी देर आपसे महवे गुफ्तगू रहूँगा। याद रखिएगा, कुरान करीम में कुछ आयतें ऐसी आई हैं जो आम इंसानों को एड्रेस करती हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ इंसानों, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल और रहनुमा बनकर आया हूँ। ये आम इंसानों से खिताब है कुरान करीम का, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। दूसरा खिताब कुफ़ार व मुशरिकीन से इस तरह होता है, ये तो आम इंसानों से खिताब है। दूसरा खिताब कुफ़ार व मुशरिकीन से होता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। तीसरा खिताब उन लोगों से होता है जो बज़ाहिर कलमा पढ़ रहे हैं, पैगंबर अज़ीम के पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, मगर वो मुनाफिक हैं। कुरान कहता है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना
क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये मुनाफिकों का तबका है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तर्जुमानी इस तरह करते हैं, ज़ियाबुन फ़ी सयाबिन, लब पे कलमा दिल में गुस्ताखी। ज़ियाबुन फ़ी सयाबिन, लब पे कलमा दिल में गुस्ताखी, सलाम इस्लाम मुल्हिद को कि तस्लीम ज़ुबानी। वाह 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 वाह। और कुछ आयतें मोमिनीन के लिए आई हैं, या अय्युहल मोमिनून। कुछ आयतें नबी के लिए आई, या अय्युहन नबी। और एक आयत ऐसी मैंने पढ़ी है जिस आयत के मुखातब न कुफ़ार हैं, न मुनाफिकीन हैं, न मुल्हिदीन हैं, न यहूद व नसारा हैं, और न ही दीगर गैर मुस्लिम हैं। उस आयत के मुखातब सीधे सीधे मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों से वो आयत मुखातब है। गौर से सुन लीजिएगा बात। वो आयत करीमा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। ऐ मुसलमानों, तुमने अगर कलमा पढ़ लिया है सिद्क दिल से, तो फिर अपने इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। जन्नत बगैर इम्तिहान के नहीं मिलने वाली है। बेशक सुभान अल्लाह। अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि जिस कलमे को तुमने ज़ुबान से पढ़ा है, क्या तुम्हारा अमल भी उसका इकरारी है? तो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें आज़माएंगे, इब्तिला और आज़माइश से गुजारेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। हम तुम्हें इम्तिहान की मंजिलों से गुजारेंगे। कभी भूख तुम पर मुसल्लत हो जाएगी, भूख के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े दुश्मनाने इस्लाम बंद कर देंगे। तब हम देखेंगे कि रिज़्क़ तुम्हारा ईमान है या मेरा पैगंबर तुम्हारा ईमान है। सुभान उस अल्लाह। वक्त हम देखेंगे कि तुम सब्र की चट्टान पर खड़े हो या जुल्म के सामने सरेंडर हो गए हो। बेशक बेशक। आज मुसलमानों, तुम्हारा रिज़्क़ तंग किया जा रहा है। आज तुम्हें आजमाइश के दौर से तुम्हारा मौला गुजार रहा है, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाज़े बंद, तुम्हारे लिए मईशत के दरवाज़े बंद, तुम्हारे लिए तिजारत के दरवाज़े बंद। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। तुम्हें दहशत गर्दी से हम आजमाएंगे। तुम्हारे घरों पे बुलडोज़र चलेंगे, तब देखेंगे कि तुम ईमान के किस पायदान पे खड़े हो। बेशक। वलजू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। तुम्हारे बाग उजाड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे घर तबाह किए जाएंगे, तुम्हारे मार्केट में आग लगा दी जाएगी। तुम्हारे लोग सब्जियां और तरकारियां बेचने अगर निकलेंगे तो ठेले उलट दिए जाएंगे। तुम्हें हर गली में परेशान किया जाएगा। दहशतगर्द तुम्हारा नाम दहशतगर्द रख देंगे, आतंकवादी तुमको आतंकवादी कहेंगे। उस वक्त हम देखेंगे कि तुम ईमान की किस चट्टान पे खड़े हो। उस वक्त तुम्हें देखेंगे। अजी ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमारी पोजीशन कुरान ने तय कर दी है। तुमने कलमा पढ़ा है तो हम तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे। कभी भूख के ज़रिए, कभी नुकसान के ज़रिए, कभी माल को आतिश नमरूद की तरह शोले सुर्ख भड़का भड़का के तुम्हें तबाह किया जाएगा। और वह नक्श मिनल अमवाल वन अनफुस, और तुम्हारी मॉब लिंचिंग की जाएगी, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे वजूद का खात्मा किया जाएगा। वह नक्श मिनल अमवाल वल अनफुस। उस वक्त देखेंगे कि तुम शहादत के लिए तैयार हो या बुज़दिल मौत के लिए तैयार हो। मौत तो हर हाल में आनी है। वल अनफुस वस्समरात। तुम्हारे फल तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारी निगाहों के सामने। तुम्हारे फलों को नेज़ों पे उछाल दिया जाएगा तुम्हारी निगाहों के सामने। फल से मुराद ये अमरूद नहीं है, फल से मुराद ये आम नहीं है, फल से मुराद ये सेब और अनार नहीं है। सब फल से मुराद तुम्हारे हुसैन हैं, फल से मुराद तुम्हारे अब्बास हैं, फल से मुराद तुम्हारे अकबर हैं, फल से तुम्हारे असगर हैं, यानी तुम्हारी औलादें हैं।
تمہارے بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جائے گا، اس امتحان سے بھی تم گزرو گے، تب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گجرات میں حاملہ ماؤں کا سینہ پیٹ چیر کر بچوں کو نکال کے 2002 کے فساد میں نیزوں پہ مولانا اچھال دیا گیا تھا، مگر مسلمان ملحد نہیں ہوا، مسلمان کافر نہیں ہوا، وہ اجڑ گیا، مگر اس کے باوجود واہ واہ وہ واہ۔ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا رہا، جو جان مانگو تو جان زندہ دیں گے، باد، زندہ باد۔ جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں زندہ باد، گے۔ زندہ باد۔ اس قوم نے اپنا کردار اس طرح اس قوم نے اپنا کردار اس طرح پیش کیا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، عجیب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تمہیں اجاڑا تو گیا تھا بغداد میں، سقوط بغداد ہوا تھا، ہلاکوں نے تمہارے وجود ہی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، تمہاری کتابوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اور اس نے کہا قیامت تک یہاں اسلام کا سورج نمودار نہیں ہوگا، مگر دنیا نے دیکھا یہ اسلام وہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ادھر بغداد میں اسلام کا سورج ڈوب رہا تھا، ادھر جاوا سماترا میں اسلام کا سورج شان سے نکل رہا تھا، وہاں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے، یہاں جاوا سماترا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں کفار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی کا دیش انڈونیشیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گھبرانا مت، بزدل مت بننا، ایسے ظالم ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں تمہارا مقدر ہر زمانے میں بنی ہیں، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ تمہیں میدان بدر یاد نہیں ہے؟ بدر میں تمہاری کیا حال تھے؟ تمہارا کیا حال تھا؟ صرف 313 ہی تو تھے تم، نہ ہاتھ میں تلوار تھی، نہ کوئی سواری تھی، 1000 کا لشکر جرار ابلیس کا بیٹا ابو جہل لے کر کے آیا تھا، نتیجہ تم نے دیکھا۔ اللہ کا چونکہ مخلص مسلمان تھے، وہ تو ذبح ہونے کے لیے وہاں آئے تھے، شہید ہونے کے لیے آئے تھے، زندگی کی کوئی رمق بظاہر روشنی کی طرح نمودار نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب نے ایک سجدہ کیا تھا، پروردگار میں ساری پوجی لے کر کے آیا ہوں، مولا یہ وحدانیت کے علم بردار ہیں، یہ رسالت کے غلام ہیں، یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو مجھے ڈر ہے قیامت تک تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ایسا عرش پہ پہنچی یہ دعا کہ غیرت الہی کو جلال آ گیا، فرشتوں کا صف کی صف اللہ نے اتار دیا۔ نصرت غیبی سے سچے مسلمان کی مدد ہوتی ہے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 کا لشکر اتار دیا گیا، اور اچھا عالم یہ رہا کہ 70 کفار قتل کیے گئے، 70 گرفتار کیے گئے، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 میں 22 سال کا ایک نوجوان تھا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمسائل بصائب، اخر رسول و زوج البتول سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اس 22 سال کے اسلامی شہزادے نے اکیلے 70 میں سے 35 کو جہنم رسید کیا تھا۔ یہ تھے مولا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری خاک سے، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا
تیرا آشیاں جلے گا۔ تیرا آشیاں چلے گا۔ اے مجھے مٹانے والے، میری آہ سے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا۔ اے مجھے مٹانے والے، میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا۔ مجھے خاک کرنے والے، میری راکھ سے اگر کل مجھے خاک کرنے والے، میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا۔ تیرا آشیاں چلے گا۔ وقت کے نمرودوں، وقت کے فرعونوں، جہنم کے کیڑوں، تمہیں یاد نہیں ہے، تم اس لیے ظلم کرنے میں قادر ہو گئے ہو کہ اللہ کے رسول کی امت کلمہ جو زبان سے پڑھ رہی ہے اپنے عمل سے اس کا اقرار نہیں کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے، شراب پی رہی ہے، اس لیے کفر حاوی ہو چکا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے، سود کو عیب نہیں ہنر بنا چکی ہے، اس لیے کفر غالب ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے اور چغل خوری کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کا حق مار رہی ہے، اس لیے یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر اس قوم کو عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا ہے تو اسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والو، تمہارا عمل بھی تو بولے نبی نبی، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو بولے نبی نبی، تمہارا قدم مسجد کے جاتے ہوئے تو بولے نبی نبی، تمہاری آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی صداقت بولے نبی نبی، تمہارے دماغ کی وکالت بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی طلاقت بولے نبی نبی، تمہارا علم بولے نبی نبی، تمہارا عمل بولے نبی نبی، تمہارا کردار بولے نبی نبی۔ ایک نبی کا دیوانہ یہاں آج پیوند خاک ہو کر زمین سے شعاع نور دنیا کو دے رہا ہے، علم کی بھی خیرات، عمل کی بھی خیرات، کردار کی بھی خیرات، یلغار کی بھی خیرات، قوت کی بھی خیرات، بزدلی سے دور رہنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، نماز کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، سود کو ختم کرنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز ہی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ آج مزاروں پہ مسلمان جا رہا ہے، اسی کے بازو میں مسجد ہے، مزاروں پہ دھکم مکہ ہو رہا ہے اور مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا من موہک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس لیے مسلمانوں، حافظ ملت کے پاس آئے ہو۔ حافظ ملت ملت کے محافظ تھے، دین کے محافظ تھے، نبی کے اخلاق کے محافظ تھے، نبی کی وراثت کے محافظ تھے۔ آج تمہارے پاس یہ ایک شیطانی آلہ ہے جس کو تم موبائل کہتے ہو، آج تم نے اپنے بچوں کو بے راہ رو بنا دیا، اپنی بچیوں کو بے راہ رو بنا دیا۔ مولانا فرما رہے تھے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ کے گھر سے یہ نکل رہی مخلوط تعلیم ہو رہی، اگر گھر میں ہی ان کی تربیت ہو گئی ہوتی، ماں نے اگر تربیت سازی کر لیا ہوتا، باپ نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، بھائی نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، اور وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں میں فون نہیں، پہلے ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، پہلے ان کی جبین کو نماز دو، پہلے ان کے وجود کو طہارت دو، پہلے ان کو حرام اور حلال کی تمیز دو، پہلے انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق مراتب بتاؤ، اس کے بعد اگر ان بچیوں کو آگے بڑھاتے ہو، ضرور بڑھاؤ۔ جب تک اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، تھک گیا میں، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب بچے نیزوں پہ اچھالے جائیں گے وہ ثمرات، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کا اوصاف یہ ہوگا
کہ ایمان کی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو کر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے وجود کو عملی طور پر اسلام کا حسن بنا دیں گے، تو جب ایسے مصیبت، ایسے سچے مسلمان کا جب امتحان ہوتا ہے، سچے مسلمان کا، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تب وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اپنے مالک کے پاس سے آئے ہیں اور اپنے مالک کے پاس چلے جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ ہوتا ہے ہونے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، غیرت الہی جوش میں آ کر درودوں کی بارش کر دیتی ہے ایسے واہ، مسلمانوں واہ، پر، واہ، واہ۔ سلام کی گھن گرج پیدا کر دیتی ہے، موسلا دھار بارش، سونامی جیسی بارش ایسے مسلمانوں پہ ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مولانا کی طرح میں بھی اپنے علماء سے گزارش کروں گا، اللہ کے لیے دیکھیے، آپ کے پاس جمعہ ایک ایسا بین الاقوامی میسج ہے کہ اگر آپ اپنے جمعہ کے خطبات میں عمل کی باتیں کر دیں، یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا صحیح معنوں میں آپ تہیہ کر لیں، تو یقین مانیے صرف مدرسوں سے نکل کر آپ مسجدوں میں خطابت اسی لیے کر رہے ہیں کہ حالات بدلیں، تبدیل ہوں، اس لیے کہ اللہ کا محکم فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اللہ بھی اس کی حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے میری کہ حافظ ملت کے ہاں آئے ہیں تو حافظ ملت کا یہی پیغام ہے جو ان کے غلام در غلام عبید اللہ خان اعظمی نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رب العالمین ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھ دی ہیں، پروردگار تیرے بندوں میری تقریر میں اگر کسی طرح کی کوئی شرعی خامی غلطی ہوئی ہو تو ہمیشہ کی طرح آج بھی کرسی چھوڑنے سے پہلے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں، ہر شرک سے توبہ کرتا ہوں، ہر بدعت سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ دعاؤں کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور، بس ایک دو منٹ لوں گا، آپ اصل میں بلتی نہیں ہے، صبر کو رخصت کیے بغیر کام ان کی بے قرار نگاہوں سے پڑ گیا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، آج کل آپ جانتے ہیں کہ وقف کے غیر قانونی قانون کے خلاف ہم پورے ملک میں آندولن چھیڑے ہوئے ہیں۔ اس بیماری میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر کی حیثیت سے میں پورے ہندوستان کا 2 آدمیوں کو لے کے دورہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں بیمار ہوں مگر مجھ سے زیادہ میری قوم بیمار ہے، اس لیے کس قوم کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 1 سال تک تمہیں بستر سے الگ نہیں ہونا ہے، میں 3 مہینے کے بعد بستر سے الگ ہو کر گلی گلی گھوم رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت امید پورٹل اشرفیہ سے پیغام دے رہا ہوں، اور یہ اشرفیہ کا پیغام ہے، امید پورٹل کے نام سے آپ کی جو جائیدادیں وقف کی ہیں وہ 5 دسمبر تک رجسٹرڈ کرنے کا گورنمنٹ نے فرمان جاری کیا ہے۔ 5 دسمبر تک آپ اپنے مدرسوں میں کیمپ لگائیے اور ان جائیدادوں کو رجسٹرڈ کروا لیجئے تاکہ وہ جائیدادیں امبانی اور اڈانی کے حوالے نہ ہو جائیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ اوقاف کی زمینوں کو اسی طرح سے ہڑپ کر لیا جائے۔ اللہ کے لیے بیداری کی آنکھیں کھولیے، قسم ہے ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں، آدمی کی روح سو جائے۔ جہاں جہاں آپ کے قبرستان ہیں، جہاں جہاں آپ کے امام باڑے ہیں، جہاں جہاں آپ کی درگاہیں ہیں، جہاں جہاں وقف کی زمینیں ہیں، جہاں جہاں آپ اس کے متولی ہیں، یہ امید پورٹل کے ذریعے آپ کو سب لوگ سمجھانے کے لیے چاروں طرف آئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مسلسل بیدار کر رہا ہے اور مسلسل اس کام کو کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی جائیدادوں کو بچائیے، یہ آپ کے بزرگوں کی امانت ہے، اس کو رجسٹرڈ کروا لیجئے ورنہ بعد میں
آپ پھنسیے گا اور پھر چلائیے گا کہ اس زمین کو گورنمنٹ نے ہڑپ کر لیا ہے۔ خدا کرے یہ پیغام آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور آپ عمل کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی صحت دے دے جو اس سے پہلے اس نے دیا تھا، تاکہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ السلام علیکم۔ السلام